نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنا القلب، اصل غنا یہ دل کی غنا ہے، اور اصل مسکنت اور اصل غریبی اور اصل فقیری یہ بھی دل کی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ کے اور جیب کے اور بینک بیلنس کے غنی ہوتے ہیں، لیکن دل کے مفلس ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں۔ ان کو کروڑوں اور اربوں بھی مل جائے تو بھی ان کی غریبی کا، ان کی محتاجگی کا علاج نہیں ہو سکتا۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، اور فرمایا کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہودی ہمیشہ در بدر پھرتے رہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، تقریباً 2000 سے 3000 سال تک دنیا میں کہیں بھی ان کی حکومت اور سلطنت نہیں تھی۔ دنیا میں ان کو کوئی ٹکڑا ایسا میسر نہیں تھا جہاں پر یہ اپنی مملکت قائم کر سکیں، اور ہمیشہ ان کو غلط نظروں سے دیکھا گیا، یعنی اس نظر سے ان کو دیکھا گیا کہ یہ بڑی سازشی، بڑی شرارتی، بڑی خبیث، بڑی بدباطن اور سود خور قوم ہے۔ یہ صرف مسلمانوں نے نہیں، دنیا کی دوسری اقوام نے بھی ان کو اسی نظر سے دیکھا اور ان سے چکنا ہو کر رہے۔ آپ ذرا تاریخ اٹھائیں، جرمنی میں ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سینکڑوں یہودی ایک ایک قبر میں اس نے دفن کیے۔ پھر اٹلی میں کیا ہوا، اور ہنگری میں اور رومانیہ میں، دنیا کے مختلف ممالک میں 2 سے 3000 سال تک یہ مارے مارے پھرتے رہے۔ ان کی کوئی مملکت نہ تھی۔ بالآخر مغربی طاقتوں کی سازش اور ان کے اشارے کے تحت فلسطینیوں سے ان کا ملک، ان کی زمین چھینی گئی، اور وہاں پر یہودیوں کو آباد کیا گیا۔ اور ان کی سلطنت کو دیکھ کر آج بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ قرآن تو کہتے ہیں کہ ان پر ذلت مسلط، لیکن وہ تو ایک سلطنت کے مالک، پھر ان کے پاس ایٹم بم اور دوسرا اسلحہ، اور مسلمان ان کے مقابلے میں کمزور۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہودی اس وقت بھی مغربی اقوام کے زیر اثر زندگی گزار رہے ہیں۔ گویا کہ اسرائیل کی حیثیت امریکہ، برطانیہ اور دوسری کفریہ طاقتوں کی ایک چھونی کسی ہے۔ اور دوسری بات یہ جان لیں کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی کا نتیجہ کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہیں پر حضرت مسیح علیہ السلام ان کا خاتمہ کریں گے۔ اور تیسری بات یہ جان لیں کہ آج جو مسلمانوں میں مغلوبیت اور ذلت دکھائی دیتی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ آج مسلمانوں نے یہودیوں اور عیسائیوں والے بہت سے اعمال اور افعال اختیار کر رکھے ہیں، اور اللہ یہی تو سمجھانا چاہتا ہے کہ عزت اور فضیلت کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ عزت اور فضیلت کا معیار ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ تو اگر ہم یہود والے اعمال اختیار کریں گے تو پھر مت امید رکھیں کہ نتائج وہ ظاہر نہیں ہوں گے جو یہودیوں کے سامنے نتائج ظاہر ہوئے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہودیوں کے اس انجام سے یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ جو قوم ابتلا پر صبر نہیں کرے گی، نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گی، اور اللہ کی قضا پر راضی نہیں ہوگی، تو وہ پھر اسی انجام سے دوچار ہوگی جس انجام سے یہود دوچار ہوئے۔ ابتلاؤں، آزمائشوں پر صبر نہ کیا، اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے شکر نہ ادا کیا، اور اللہ کی تقدیر پر راضی نہ رہے،
جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کے غضب میں گر گئے. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو نہ حق قتل کرتے تھے. صلحاء پر، انبیاء پر، مصلحین پر، مبلغین پر جتنے مظالم بنی اسرائیل نے ڈھائے ہیں، ان کی مثال کسی دوسری قوم کی تاریخ میں نہیں ملتی. کسی نبی کو ذبح کیا گیا، کسی کو قتل کیا گیا، اور کسی کے جسم کے ٹکڑے آرے سے کر دیے گئے. حضرت یسعیا نبی کا قتل، حضرت یرمیا نبی کا قتل، حضرت زکریا کا قتل، حضرت یحییٰ کا قتل، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقدام قتل. ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی. اور یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، مگر نہ خود یہودی تو کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا پہلے، اپنی مذہبی عدالت میں ان کے لیے قتل کا فیصلہ جاری کیا، اور پھر وقت کی رومی عدالت سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قتل کا فیصلہ جاری کروایا. تو ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، اور خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہودیوں نے کئی بار قتل کرنے کی کوشش کی. ایسا بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں گفتگو کے لیے ان کے محلے میں تشریف لے گئے، اور دیوار کے سائے میں آپ تشریف فرما ہوئے. اوپر سے یہود نے کوشش کی کہ بھاری چٹان آپ پر گرا کر آپ کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن اللہ نے آپ کو اطلاع کر دی اور آپ اٹھ کر چلے گئے. اور آپ جانتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. تو ان کی پوری تاریخ قتل انبیاء اور قتل صلحاء سے بھری ہوئی ہے. اور یاد رکھیے کہ یہودیوں پر انبیاء کو قتل کرنے کا الزام یہ قرآن نے پہلی بار نہیں لگایا. آج کی تحریف شدہ تورات اور انجیل بھی اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بھی یہ مذکور ہے کہ اے یہود، تم ہمیشہ انبیاء کو تکلیفیں دیتے رہے اور ان کا قتل کرتے رہے. تورات میں ایک آیت کا ترجمہ یوں ہے کچھ: اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادوں نے نہیں ستایا. تو گویا کہ قرآن جو کچھ ذکر کر رہے یہ تورات اور انجیل میں موجود، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی علامت کہ آپ تو امی محض، آپ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، اور آپ اللہ کے علم کی بنا پر یہ دعویٰ کر رہے کہ تم انبیاء کو قتل کرنے والے، اور تورات اور انجیل اس بات کی تصدیق کر رہی کہ قرآن کا یہ دعویٰ اور حضور کا یہ دعویٰ سچا. پھر اس پر غور فرمائیے کہ فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ نبیوں کو نہ حق قتل کرتے تھے. بھائی نبی کا قتل کرنا تو ہے ہی نہ حق، تو اس کے کہنے کی کیا ضرورت؟ کیا نبی کا قتل کرنا کوئی حق پر بھی ہو سکتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء کو قتل کرنا خود ان کے اپنے اصول اور اپنے معیار کے اعتبار سے بھی نہ حق تھا. اور یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ انبیاء اور صلحاء اور مبلغین کو قتل کرنا یہ یہود کا شیوا، اور آج ہمارے ہاں بھی صلحاء کو، مبلغین کو، اللہ کے نیک بندوں کو اور انبیاء کے وارثوں کو قتل کیا جا رہا ہے. آپ اخبار میں پڑھ چکے ہوں گے، کل بھی ایک بے گناہ عالم کو شہید کر دیا گیا.
حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب حنفیہ کے شیخ الحدیث، تو جو کام بنی اسرائیل کر رہے تھے آج اس امت نے بھی شروع کر دیا. اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صادق آتی ہے جس میں آپ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنوں سے پہلوں کی ضرور اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں گھسا ہوگا تو تم بھی یوں ہی کرو گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کس کی بات کر رہا ہوں. تو اس امت نے بھی وہی عمل شروع کر دیا. اللہ علماء حق کی حفاظت فرمائے. ذالک بما عصوا ما كانوا یعتدون، یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس کا کہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. امام بیزادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی نیکی انسان کو بڑی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور چھوٹا گناہ انسان کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. پہلے انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر کے تو نتیجہ یہ نکلا کہ آیات الہیہ کا کفر کرنے لگے اور انبیاء کو قتل کرنے لگے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر کبھی ہم سے چھوٹا گناہ بھی ہو جائے تو اس سے بھی توبہ کر لینی چاہیے، مگر نہ ہوتا یہ ہے کہ یہ گناہ کسی بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اور بعض حضرات نے کہا نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق عطا فرما دے. جب ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جائے تو ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ اللہ نے پہلی نیکی کو قبول فرما لیا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، ایک طرف تو کفر کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے، معصیت اور نافرمانی کرتے تھے، اور دوسری طرف ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ہدایت پر ہیں، بلکہ یہ کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں، یہ دعویٰ تھا. اللہ ان کے دعوے کی تردید کرتے ہیں اور اللہ ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ کون ہے ہدایت پر. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، حقیقت یہ ہے کہ نبی کے ماننے والے ہوں یا یہودی ہوں، والنصارى اور نصارہ ہوں، والصابئین اور صابی ہوں. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لے آیا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. 4 گروہوں کا ذکر کیا. ان الذین آمنوا، نبی کے ماننے والے. نمبر 2 والذین ہادوا، اور وہ جو کہ یہودی ہو گئے. یاد رکھیے نسلی اعتبار سے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا اور دینی اور اعتقادی حیثیت میں ان کو یہود کہا جاتا تھا. اور نصارہ یہ نصرانی کی جمع ہے. فلسطین میں اور پرانے زمانے میں فلسطین شام ہی کا ایک حصہ تھا، کوئی الگ ملک نہیں تھا. فلسطین میں ایک قصبہ ہے ناصرہ نام کا، بیت المقدس سے تقریباً 70 میل دور. یہ ناصرہ قصبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آبائی وطن ہے. تو نصارہ نصرانی کی جمع. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع ناصری بھی کہا جاتا ہے اسی قصبے کی نسبت کی وجہ سے. اور نصرانی جو تھے یہ ایک خدا کے قائل تھے اور ایک انجیل، متی کی انجیل کے ماننے والے تھے، جبکہ آج کے عیسائی یہ 4 انجیلوں کو ماننے والے اور 3 خداؤں کو ماننے والے. تیسرا گروہ، چوتھا گروہ والصابئین، اور وہ جو صابی ہیں. صابی کون لوگ ہیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ
اہل کتاب میں سے تھے، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صابیوں کے ذبیحے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ اور بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین میں آ جائے تو وہ صابی ہے۔ عرب اس کو صابی کہتے تھے، چنانچہ جو بھی مشرک اسلام قبول کر لیتا تھا تو اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ صابی ہو گیا۔ والصابئین، ان 4 گروہوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اصل اللہ کے ہاں معیار وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں، نہ ان پر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ امت مسلمہ کو بھی فضیلت اور عظمت حاصل ہے تو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنا پر، وگرنہ اللہ کے ہاں نہ عربی ہونا فضیلت کی بات ہے، نہ اجمی ہونا یہ حقارت کی بات ہے۔ ایک اجمی ایمان اور اعمال صالحہ کی بنا پر عربی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ حضرت بلال اجمی تھے، حضرت سلمان اجمی تھے، حضرت صہیب اصل کے اعتبار سے اجمی تھے، ابو لہب عربی تھا اور ابو جہل یہ عربی تھا، لیکن یہ اجمی ایمان اور اعمال صالحہ کی بنا پر ان عربیوں سے، قریشیوں سے، ہاشمیوں سے، اعلیٰ نسل اور نسب سے تعلق رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ آج عربوں کے اندر قومیت پرستی کا زہر پھیلا دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو محض عربی ہونے کی وجہ سے فضیلت والا سمجھتے ہیں اور اجمیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو محض عربی ہونا یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح۔ بنی اسرائیل اسی گمنڈ میں اور اسی غلطی میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے سمجھا کہ چونکہ ہم یعقوب کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہمارے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو ہم فضیلت والے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں اس لیے کہ ہم یہودی ہیں۔ تو ان کی تردید کی گئی، فرمایا کہ نہیں، بلکہ اصل معیار ایمان اور عمل صالح ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا دیا۔ طور عربی زبان میں مطلقاً پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اور جزیرہ نمائے سینا میں ایک مخصوص پہاڑ کا نام بھی طور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا تو طور کو اٹھا دیا گیا ان پر۔ کیسے اٹھایا گیا؟ قرآن تو واضح طور پر کہتے ورفعنا، ہم نے اٹھا دیا تمہارے اوپر طور کو، اور اللہ پہاڑوں کو اٹھانے پر قادر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ایک فرشتے کے اندر، وہ چاہے تو اللہ کے حکم سے کئی پہاڑوں کو بیک وقت اٹھا لے۔ تو اللہ کے اندر یہ طاقت، طور ان کے اوپر اٹھایا گیا۔ ان کو کہا گیا تورات پر عمل کرنا ہوگا۔ کسی کے دل میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ یہ تو اکراہ ہے، یہ تو جبر ہے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے عمل کرنے پر، حالانکہ قرآن میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ جان لے کہ یہ اصول دین اسلام میں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے دین میں اکراہ جائز ہو، اور دوسری بات یہ جان لے کہ ایمان قبول کرنے کے لیے تو واقعتاً اکراہ نہیں ہے،
لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد عمل کروانے کے لیے جبر کیا جا سکتا ہے۔ ایمان قبول کرنے پر کوئی اکراہ نہیں، ناجائز ہے، غلط ہے کہ ہم کسی کو مسلمان ہونے پر مجبور کریں۔ ایمان کی دعوت دی جائے گی، ایمان کی حقیقت بتائی جائے گی، ایمان کی فضیلت بتائی جائے گی، اسلام کی حقانیت کو دلائل سے ثابت کیا جائے گا، یہودیت نصرانیت کی کمزوریاں بیان کی جائیں گی، لیکن کسی کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ کوئی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ جو بدبخت یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، جھوٹ بولتے ہیں۔ اسلام اپنے اندر جو قوت ہے، اپنے اندر جو کشش ہے، اپنے اندر جو صداقت ہے، اپنے اندر جو حقانیت ہے، اس کی بنا پر اسلام پھیلا ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ آج مغرب میں، یورپ میں، خود یورپ والے تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ قبول کیے جانے والا مذہب وہ اسلام ہے۔ تو آج امریکہ والوں کو کون سی تلوار اسلام کے آگے جھکنے پر مجبور کر رہی ہے؟ عیسائیوں کو اور دوسرے غیر مسلموں کو کون سی تلوار، کون سا بم ایمان قبول کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ آج تو مسلمان کمزوری کی حالت میں ہے، ذلت کی حالت میں ہے، مغلوبیت کی حالت میں ہے، امریکہ کے سامنے جھکے ہوئے۔ تو مسلمان کافروں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر رہے، خود اسلام غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ جو اسلام کے اندر اللہ نے کشش رکھی، جو حقانیت رکھی، تو اسلام قبول کرنے پر تو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد عمل کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اسلام قبول کر لیا لیکن نماز نہیں پڑھتا، مجبور کر سکتے ہیں اگر اسلامی حکومت ہو، نماز پڑھو۔ اسلام قبول کیا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو زکوٰۃ دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ مانعین زکوٰۃ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ان میں سے بعض ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن بیت المال کو نہیں دیں گے، ہم اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں گے زکوٰۃ استعمال کریں گے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کے ساتھ جہاد کیا اور فرمایا کہ اگر ایک جانور کی رسی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، وہ رسی دینے سے انکار کریں گے تب بھی میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ حالانکہ حالات اس وقت بڑے عجیب تھے، کئی لوگ، کئی قبیلے مرتد ہو گئے، جھوٹے نبیوں کا فتنہ، پھر کیسر و کسریٰ کے حملے کا خطرہ اور منافقوں کی ریشہ دوانیاں، لیکن اس کے باوجود سیدنا ابوبکر صدیق استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے زکوٰۃ کو وصول کیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی استقامت تھی کہ قیامت تک کے لیے اس فتنے کا استیصال کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ اسلام کی کسی بھی عبادت کا اور کسی بھی حکم کا انکار کر دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان قبول کرنے پر تو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد عمل کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایمان قبول کر چکے تھے تو رات ان کو مل گئی لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہ تھے، تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، اور ہم نے کہا جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، واذکروا ما فیہ، اور جو احکام اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا، لعلکم تتقون، اگر ایسا کرو گے تو امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے
میں سوچ رہا تھا کہ اللہ بنی اسرائیل کو حکم دے رہے کہ تم تورات کو مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ تورات میں ہے اس کو یاد رکھو، کبھی نظروں سے ذہن سے اوجل نہ ہونے دو۔ اگر اللہ کی نظر میں تورات کی اتنی اہمیت کہ بنی اسرائیل کو اسے یاد رکھنے اور مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے، تو قرآن جو ساری کتابوں کی سردار اور قرآن جو نبیوں کے سردار پر نازل ہوا اور قرآن جو کتاب ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے، اس کے بارے میں کتنی تاکید ہوگی کہ اے مسلمانوں، تم نے اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور یاد رکھنا ہے جو کچھ اس کے اندر ہے۔ بہت سے تو ایسے کہ جن کو قرآن کے الفاظ کی بھی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، اور جن کو الفاظ کی تلاوت توفیق نصیب ہوتی ہے تو قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ قرآن کیا ہے، قرآن ہم سے کیا کہتے۔ اللہ تورات والوں کو کہہ رہے بذکروا ما فیہ، یاد رکھو جو کچھ تورات میں ہے، لعلکم تتقون، اگر ایسا کرو گے تو امید ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے اور قرآن میں جو کچھ ہے اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی، اور تقوی سارے قرآن کا خلاصہ، ساری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ۔ تو اللہ نے طور کو بلند کیا ان کے اوپر، کہا پکڑو کتاب کو مضبوطی سے، یاد رکھو گے، وعدہ کیا ہاں یاد رکھیں گے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد اپنے وعدے سے پھر گئے، تم نے نہ تو تورات کو مضبوطی سے تھاما، نہ جو کچھ تورات میں نے حکم دیے تھے ان کو یاد رکھا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں تباہ کر دیا جاتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں رحمت والا ہوں، اس لیے کہ میں فضل والا ہوں۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم تباہ ہونے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب ہم مسلمانوں سے ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں، میں نے تم کو حکم دیا تھا قرآن کو مضبوطی سے تھامنا اور جو کچھ ہے اس میں یاد رکھنا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کا عذاب آتا اور تمہیں تہس نہس کر دیتا، لیکن چونکہ میں فضل والا ہوں اور رحمت والا ہوں، اس لیے میں نے تم کو تباہ نہیں کیا، مزید ڈھیل دے دی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کتاب مقدس کو سمجھنے، مضبوطی سے تھامنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔